آیت اللہ خامنائی یہ امریکہ بھی جانتا ہے، پاکستان بھی جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ایٹم بم کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ جو امریکہ چاہ رہا ہے جی جی وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم کر دے، یورینیم اس کے حوالے کر دے۔ بیک ڈور معاملات یقیناً چل رہے ہیں، بالکل یہ ایسے ہی تمام صحافی جانتے بھی ہیں اور ایسے ہی۔ ہونا بھی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کے جو آپس میں لڑائی ہوئی، تقریباً 40 دن تک سلسلہ چلتا رہا، اور نو ڈاؤٹ اس کے اندر ہسٹری کے اندر جو لکھا جائے گا وہ ایران نے خود کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے فاتح لکھوایا، اور ہسٹری جب تک ہے تو یہ چیز روز روشن کی طرح یہاں رہے گی کہ ایران نے نہ صرف اس جنگ کو جیتا بلکہ جذبہ ایمانی سے، غیرت ایمانی سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور سپر پاور کہلانے والے ملک کو، ایک ایسا ملک جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، اس کو انہوں نے مات دی۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا حسن رضا نقوی صاحب۔ ان سے ہم بات بھی کریں گے، ان سے جانیں گے کہ ساری کی ساری صورتحال کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، جو ناقدین ہیں آپ کے، مخالفین ہیں، ظاہری بات ہے ہر سوچ کے لوگ موجود ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ کہتے ہیں جی وہاں پر ایران میں جو ابھی لڑائی چل رہی ہے اس میں جی اہل سنت کو شہید کروایا گیا ہے۔ اس میں چونکہ آپ کی فیملی وہاں پر ہے، آپ کے روابط ہیں، اس میں کیا حقائق ہیں؟ ابھی ریسنٹلی فوج کا جو ایک سربراہ بنایا گیا اس سسٹم میں، وہ اہل سنت ہے۔ اچھا، وہاں پہ ایران بڑا جو جنگ کے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، تو یہ جو باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے کہ انہوں نے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ سسٹم جو انہوں نے بنایا نا، ہمارے ہاں نہیں ہے کہ باقاعدہ ایک کمانڈ ہوگی، وہ پیچھے سے آرڈر جاری کرے گی تم نے حملہ کرنا ہے، تم نے نہیں کرنا، نہیں۔ وہاں پر جتنے بھی صوبے ہیں ایران کے، قوم خود صوبہ ہے، ہر صوبے کی جو وہاں کی لیڈرشپ ہے یا فوج ہے، ان کو کلی اختیار دیا گیا ہے، اور پیچھے 7 افراد رکھے گئے ہیں، جی جی 5 6 7 8 بھی، ایک شہید ہو جائے دوسرا آ جائے۔ اور آپ خود دیکھیں نا، مثلا راہبر کی شہادت اور اتنے بڑے افراد کی شہادت کے بعد دوسرا جو بھی آئے گا، یعنی امریکہ کی طرف سے یا مخالفین کی طرف سے ہے کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے کہ بالکل کسی نے بھی کہا کہ نہیں میں تو شہید ہو جاؤں گا۔ اور اس میں تقریباً 2-3 افراد اہل سنت ہیں، میڈیا آپ کے سامنے ہے، آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخری سوال لے لیجئے گا کہ میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں، ایران میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، 15 سے 17% اہل سنت ہیں، باقی سارے شیعہ ہیں۔ اگر راہبر وہاں جو علماء پڑھتے ہیں، یہ جو ہم طالب علم جس کو کہا جاتا ہے، پاکستان میں علامہ کہا جاتا ہے، شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، جو شہریہ ایک دیا جاتا ہے راہبر کی طرف سے وہاں پر، جس کو آپ اسکالرشپ کہہ سکتے ہیں، جتنا شیعوں کو دیتے تھے اتنا ہی اہل سنت کو دیتے تھے۔ زبردست۔ جتنا شیعہ مدارس میں دیتے تھے اتنا ہی، اسی مقدار میں ہی، اور جو سہولیات شیعہ طلاب کو ملتی تھیں وہی اہل سنت کو۔ اور سیستان بلوچستان میں جو لوگ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی پاکستانی لوگ بھی وہاں اہل سنت زیر تعلیم ہیں، تو وہاں پر تو کوئی ایسا شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ وہاں پر سب مل کر کام کر رہے ہیں، حتیٰ کچھ ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہوں، مختلف اور اقوام بھی وہاں رہتی ہیں، تو شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو ضرور آپ ہائی لائٹ کریں، اور یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ چونکہ جب معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں صرف ایک طبقہ ہے پاکستان میں، وہ ہے تکفیری، اور اس کو سب سے بڑی تکلیف ہے۔ آپ کے سامنے جماعت اسلامی ہے، باقی جتنے بھی اہل سنت گروپ ہیں، سب نے راہبر کی شہادت پر تعزیت کی ہے، غم کا اظہار کیا ہے، اور سب لوگ ایک امت کی طرح جمع ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی چند تکفیری تھے جن کو تکلیف ہمیشہ رہی ہے، نہ وہ شیعہ ہیں نہ وہ سنی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ نہیں، ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر جو اس چیز کو سپورٹ کیا گیا ہے ایران کو، وہ بطور مسلمان کیا گیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے، وہ ہم نے تفریق نہیں دیکھی۔ ابھی جو راہبر کی شہادت کی وجہ سے کچھ شہادتیں ہوئیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، تقریباً 37 جوان شہید ہوئے، اس میں 2-3 اہل سنت تھے پاکستان میں، کراچی، اسلام آباد یا بلوچستان میں کچھ جوان شہید ہوئے ہیں۔ اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس کے ہے مجرم جنہوں نے یہ کیا ہے، کروایا ہے، جو بھی ہے وہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس میں اہل سنت بھی تھے۔ تو آخر میں بتائیے گا، جو مذاکرات ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ 21 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے، اس کے بعد پھر جو امریکن نیب صدر ہیں انہوں نے جا کر پریس کانفرنس بھی کی،
اور جو ان کے سمپل الفاظ یہ تھے کہ ایران نہیں مان رہا. اب سادہ الفاظ میں ہم کہہ لیتے ہیں نا, بجائے اس 2.5 منٹ میں جانے کے کہ ایران نہیں مان رہا. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی مذاکرات کے حوالے سے جو عباس عراقچی صاحب ہیں ان کا بھی ٹویٹ آیا کہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں اور چیزیں اچھی طرف جائیں گی, اور جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہیں ان کا ہم پازیٹیو رزلٹ دیکھ رہے ہیں. تو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ صحافی ہیں اور صحافی ان چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں. مین چیز ہوتی ہے انسان کی باڈی لینگویج. بالکل ایسے ہی. اگر آپ نے توجہ سے نہیں سنا تو ایک دفعہ پھر جا کے اس کی پریس کانفرنس سنیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو امریکہ چاہ رہا ہے جی جی وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم کر دے, یورینیم اس کے حوالے کر دے. یا میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں, شہید آیت اللہ علی خامنائی جب تک تھے, کیونکہ وہ خود ہمارے ہاں سسٹم ہے نظام ولایت فقیہ کا, جس جگہ پہ ابھی ان کے فرزند آقا مجتبیٰ آئے ہیں, تو فقیہ جو ہوتا ہے وہ کچھ صرف سیاسی نہیں ہوتا, پوری دنیا میں ان کے پیروکار ہوتے ہیں. آیت اللہ خامنائی یہ امریکہ بھی جانتا ہے, پاکستان بھی جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے, ایٹم بم کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کا مطمع نظر ہر فقیہ کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے, دلیل فقاہتی ہوتی ہے جس کے تحت وہ فتویٰ دیتا ہے. آقا خامنائی کے نزدیک ایٹم بم بنانا جائز نہیں تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس سے جانیں جو ہے نا بے گناہ لوگ مارے جا سکتے ہیں. اور یہ باتیں کئی مرتبہ ایران کہہ چکا ہے. بالکل ایسے. مثلا آپ دیکھیں نا, ایران کے پاس فارمولہ بھی ہو سکتا ہے ہو, پاکستان نے دیا ہو یا کسی نے بھی دیا. بالکل. ایران کے پاس یورینیم جو ہے یہ تو 60% کہہ رہے ہیں, تو آپ اگر اس چیز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور سمجھتے ہیں تو بنانے میں تو اگر بنانا ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یعنی ساری چیزیں ہیں صرف مکس اپ ہی کرنا ہے نا, بالکل بنا لیتے ہوتا. لیکن وہ نہیں ٹھیک سمجھتے. اصل چیز اور ہے, اور وہ ہے کہ وہ ایک ایپسٹین فائل ہے. مین بنیادی مسئلہ وہ ہے, اس میں کون کون لوگ ہیں. پھر اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ خود کرپشن کا ہے, وہ جو دوسرا بدبخت ہے اس کا ناجائز بیٹا یعنی اسرائیل, ہاں جی, نیتن یاہو. ان چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ چاہتے ہیں جنگ نہ بھی ہو بھی صحیح, وگرنہ یہ بھی جانتے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اکثر لوگ جانتے ہیں جن کو نہیں پتہ, بیک ڈور معاملات یقیناً چل رہے ہیں. یہ تمام صحافی جانتے بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایران کو طاقت دی. ایک طرف ایران کا جہاز تھا جس میں موٹر سائیکل کا انجن رکھا گیا, اور ایک طرف سے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کے تھے. اس میں آپ دیکھیں کتنا اقتصادی نقصان ہوا اسرائیل کا, کتنا نقصان ہوا امریکہ کا. اور ایران ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ جو اثاثے انہوں نے منجمد کیے ہوئے ہیں ایران کے, اگر وہ واپس کر دیں, ریلیز کر دیں, تو ایران بالکل ٹھیک ہو, یعنی اتنا ٹھیک ہو جائے گا کہ شاید وہ تو وہی 120 ارب ڈالر کے ہیں. یعنی پیسوں کے علاوہ باقی جو اثاثے ہیں, چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں وہ بہت زیادہ ہے. ایسے ہی, اور جتنے اثاثے ہیں وہ ایک قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہیں. اور سب سے بڑی چیز تھی مسعود پزشکیان صاحب نے جو بارہا اعلان کیا, اور آپ کو پتہ ہے عوام میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہاں ایسے موقع پہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. انہوں نے کہا جس کا جتنا نقصان ہوگا وہ ہم پورا کریں گے. بالکل, اور کریں گے. آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے وہ پل چھل یا بجلی گھر یا اس طرح کی چیزوں پہ کیا تو وہاں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. یعنی ان لوگوں نے کیا, یعنی ایران نے بھی نہ اپنے جو ان کے حقوق تھے اس سے دستبردار ہوئے ہیں, نہ ہی وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹے ہیں. یہ اگر میں یہ لفظ کہہ دوں غیر صحافتی ہوگا, یہ بھاگ گئے ہیں جلدی صبح بغیر ناشتہ کیے یا ناشتہ کر کے, یہ بیچارے بھاگ گئے ہیں, وہ تو بیٹھے رہے. جی بالکل. ناظرین, آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی. یقینی طور پر اس ساری کی ساری جنگ کے اندر جو ایران کا ترہ ہے وہ بلند ہے, ایران کا جو اس کو کہہ لیں قد کاٹ ہے وہ بلند ہے. اور نو ڈاؤٹ جب امریکن نیب صدر پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے قدے بھی جھکے ہوئے تھے. ہم نے اس باڈی لینگویج کو بھی دیکھا بطور اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل افیئر. میں نے اس چیز کو جب آبزرو کیا پیچھے والوں تو بالکل نو ڈاؤٹ اس میں جو فیصلہ ہے یا جو فتح ہے وہ نظر آ رہی ہے کس کی ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہوں. پاکستان زندہ باد.